جی UNM نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید اشرف نبی. ہم اس وقت موجود ہیں ریجنل مینیجر یوٹیلیٹی اسٹور خالد دارالمعروف کے ساتھ اور ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی مہمانہ طور پہ کارکردگی اور باقی معاملات کس انداز میں چل رہے ہیں، بالخصوص یہ کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں. جی سر، کچھ حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی جو کارکردگی ہے وہ ہم عوام کے سامنے رکھ سکیں اور ساتھ میں عوام کو ایک آگاہی دے سکیں کہ ہم یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن ایک ادارے کے طور پہ اور گورنمنٹ کی طرف سے کون کون سی سہولیات جو ہے وہ اپنے صارفین تک جو ہے وہ پہنچا رہا ہے. سب سے پہلے تو جو ہمارا ادارے کا بیسک مشن اور ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہمارے پسماندہ طبقات ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر رہنے والے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم مارکیٹ کی نسبت جو ہے وہ سستی اشیاء ہیں اور معیاری جو ہم نے بالکل ان کی جو اوریجنل کمپنی سے بنوائی ہیں، ہم وہ ان کو سستے داموں جو ہے وہ ان کی دہلیز تک پہنچا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت پاکستان نے جو ہے وہ ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں جو ہے وہ سبسڈی دی جو ہم اپنے کنزیومرز کو جو ہے وہ پاس آن کر رہے ہیں. اور یہ پچھلے سال جنوری سے لے کے جنوری 2020 سے لے کے آنورڈ ابھی تک جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. ہمارے مین 5 پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر ہم سبسڈی جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں. جی سر، آپ قبل ازیں بھی یہاں تعینات رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیڈ آفس میں بھی ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اپنے فرائض کی بجاوری کے حوالے سے. تو گورنمنٹ کی پالیسی کے حوالے سے دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا آپ مطمئن ہیں کہ جو ہم سروسز دے رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کے پلیٹ فارم سے، اس سے عوام حقیقی معنوں میں مستفید ہو رہے ہیں؟ جی بالکل. اس کو ہم نے جو ہے جو بنیادی اشیاء ہیں ضروریات زندگی کی، ان 5 اشیاء پہ تو ہم پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے ہم سبسڈی دے رہے ہیں. جن میں ہمارا آٹا جو کہ 800 روپے کلو ہے جنوری 2020 سے آج تک. اس کے ساتھ ہمارا چینی ہے جو ہم 68 روپے کلو پہ دے رہے ہیں، یہ بھی ہمارے جنوری 2020 سے ہماری اس کے اوپر سبسڈی چل رہی ہے. تیسرا ہمارا جو ہے وہ مین آئٹم وہ ہمارا ہے اس کے اوپر گھی، بناسپتی گھی، وہ ہم 170 روپے جو ہے پر کے جی، یہ بھی ہم جنوری 2020 سے اس کے اوپر وہ سبسڈی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے دالیں ہیں اور چاول ہیں، یہ ہمارے سبسڈائز ہیں. اور دوسری جو ہے رمضان 2020 میں بھی اور رمضان 2021 میں بھی ہم نے اس کے ساتھ 19 اور ضروریات زندگی کی جو بنیادی اشیاء ہیں جن میں ہمارے ریڈ سیرپ شامل تھی، ہمارا دودھ شامل تھا، اس کے ساتھ مزید جو ہے وہ ہمارے ساتھ دالیں شامل تھیں، چائے شامل تھی، ان کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی ہے تاکہ رمضان کے جو دن ہیں ان میں ہمارے جو غریب لوگ ہیں یا ایون کہ ہماری ساری عوام کے لیے ابھی جو ہے وہ اوپن ہے. اس میں کوئی ایسی کمپلشن بھی نہیں ہے کہ جی کون سا بندہ جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور کون نہیں. فی الحال ہم یہ سبسڈی تمام طبقات کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں اور بہت اچھا پیکیج ہم نے جو رمضان 2021 کے اندر جو ہم نے دیا ہے. اور اس ریجن میں رمضان 2021 میں ریکارڈ سیلز کی ہیں، تقریباً 72 کروڑ کی سیلز ہم نے کی ہیں اور نیشنلی ہم نے 6ٹھی پوزیشن لی ہے پورے پاکستان میں. یہ جو ہم نے رمضان 2021 میں ہم نے سیلز کی. جی سر، وہ یہاں پہ یہ دریافت کرنا تھا کہ آپ نے رمضان کے دوران جو ہے وہ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ یوٹیلیٹی اسٹورس پہ لوگوں کی لمبی قطاریں موجود رہی اور جو ہے وہ چینی اور گھی یا آئل کے ساتھ ایکسٹرا سیل بھی عوام کو کرنے کے لیے کہا. اس کے پس پردہ کیا وجہ تھی؟ جی اس کی کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ یہ معاملہ نہیں تھا. بیسک جو اس کی ضرورت تھی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سبسڈی ہے وہ اس کے حقدار تک پہنچے، لیکن معاملات اس میں یہ آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ لائنوں میں لگ کے تو وہ اس سبسڈی کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف اور صرف وہ گھی یا چینی یا آٹا کو خرید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ غریب کا حق بھی لے جاتے ہیں اور ادارے کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں.
تو یہ اس لیے ادارے نے اس کے اوپر یہ مطلب ایک سٹیپ اٹھایا تھا کہ جو 2 پیکٹ گھی اور 2 کلو چینی، اس کے اوپر ہماری کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے مزید کسی آئٹم کی خریداری کے لیے ہم بالکل فورس نہیں کرتے، لیکن اس سبسڈی کی چوری کو بچانے کے لیے جو بندہ 2 کلو چینی یا 2 کلو گھی سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو بعض اوقات ہمارا اسٹور انچارج موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو بنیادی ضروریات کی دوسری چیزیں ہیں تاکہ وہ ان کو بھی خرید کرے، اور وہ جو ایکچوئل کسٹمر ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی دی ہوئی جو امانت ہمارے پاس ہے، وہ اس کے جو ایکچوئل یوزر ہے وہ اس تک پہنچے۔ سر یہاں پہ ایک اور جو ہے نا وہ سوال ہے کہ آپ نے پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے، لوگوں کو سبسڈائز اشیاء کی فراہمی کے حوالے سے جانفشانی سے کام کیا، لیکن اس کے ساتھ کچھ سوالیہ نشان موجود ہیں۔ کچھ علاقوں میں یہ شکایات سامنے آئی کہ یہ جو یوٹیلیٹی اسٹور کی سبسڈائز اشیاء ہیں یہ عام دکاندار کو عملے کی ملی بھگت سے جو ہے نا وہ فروخت کی جا رہی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسا جو شکایت ہے وہ ابھی ہمارے علم میں ابھی نہیں آئی، لیکن یہ پرابلم بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے جب آپ نے میرے سے سوال یہ پوچھا کہ ہم سبسڈائز آئٹمس کے ساتھ دوسرے آئٹمس کی جو سیل ہے اس کو کمپلسری کیوں کر رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ اس کے ساتھ کمپلسری نہیں ہے، کمپلسری اس لیے کیا ہے کہ جو لوگ اس سبسڈی کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں، بیکاز ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، چینی، گھی اور آٹے کے علاوہ بھی صرف بھی گھر کی ضرورت ہوتی ہے، چائے بھی گھر کی ضرورت ہوتی ہے، صابن بھی گھر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہم اسی لیے یہ کمپلسری ہم نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ وہ چیزیں جو ہماری ہیں وہ ان کو کوئی چرا نہ پائے۔ ہم نے اپنی طرف سے اس کے جو میئرز ہیں وہ پورے لیے ہیں، ہماری ویجیلنس ٹیمز اس کے دوران میں جو ہے وہ افیکٹو رہی ہیں، پورے رمضان ریلیف پیکج کے دوران ہمارے ایریا مینیجرز نے پورا جو ہے اس کو مانیٹر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود جو ہے فزیکلی اسٹورز پہ جو ہے وہ وزٹ کر کے اس کو انشور کیا ہے ہم نے کہ یہ سبسڈی جو ہے وہ کسی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے وہ نہ جانے پائے، اور الحمدللہ اس میں ہم جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ معمولی شکایات بہرحال ہر جگہ پہ موجود رہتی ہیں، اور وہ انہی ایشوز کی وجہ سے جن کی نشاندہی آپ نے خود کی ہے، اس وجہ سے بعض اوقات ان چیزوں میں جو ہے وہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہماری عوام سے بھی اس معاملے کے اوپر اپیل ہے کہ آپ اس میں ہمارے دست و بازو بنیں تاکہ ہم یہ سبسڈی جو حکومت پاکستان نے آپ لوگوں کے لیے دی ہے، ہم یہ حقدار تک اس کا حق جو ہے وہ پہنچا پائیں۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، آپ نے آگاہی فراہم کی ہمیں اس حوالے سے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کی ملاقات اس پلیٹ فارم سے اہم شخصیات سے کرواتے رہیں گے تاکہ آپ کو نہ صرف سرکاری اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے آگاہی اور رہنمائی میسر آ سکے، بلکہ اس حوالے سے آپ اپنے حقوق اور فرائض کو پہچان سکیں۔